شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرے اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرو، جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے آم کا اچار کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے معدہ تندرست اور توانا رہتا ہے۔ پودینے کا پانی روزانہ پینے سے بدن کی جلد نکھر جاتی ہے۔ روزانہ دہی کھاؤ، آپ کو نیند پرسکون آئے گی۔ کالے انگور پیٹ کی صفائی کرنے میں مفید ہیں۔ ناشپاتی کھانے سے آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ آپ گڑ والے چاول کھائیں، آپ کو زیادہ طاقت آئے گی۔ جو بندہ روزانہ جامن کھا لیتا ہے اس کے چہرے کی رنگت کبھی پیلی نہیں پڑے گی۔ فالسا کھایا کرو، معدہ کبھی گرم نہیں ہوگا۔ زیادہ فرائی چیزیں استعمال کرنے سے موٹاپا آتا ہے اور شوگر لیول بھی بڑھتا ہے۔ سونے سے قبل زیادہ پانی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کھیرا روزانہ کھاؤ، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ جو خواتین چہرے پر خوبصورتی لانا چاہتی ہیں وہ دار چینی کو پیس کر اس میں شہد ملا کر لگایا کرے، رنگ چمک جائے گا۔ اپنے پورے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے پھٹکڑی کا مساج کیا کرے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہے تو دودھ کی ملائی اور مکھن ملا کر لگایا کرو۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کے لوگ کالے یرکان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کیا کریں اور روزانہ کھجور کھایا کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ موٹے لوگ ناف میں لیمو رس ڈال لیں، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی سبزہ دیکھنے سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کم سنائی دیتا ہو تو انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کان میں پھیرو، سنائی دینے لگے گا۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھایا کریں، چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ جو روزانہ رات کو الائچی والا دودھ پی لیا کرے اس کو جوڑوں کے درد نہیں ہوگا۔ زیادہ خاموش رہنے والا ذہین ہوتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے والا بیمار بہت کم ہوتا ہے۔ جامن کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ آٹے کا بچا ہوا پانی پی لینے سے پیشاب کے قطرے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ارکے گلاب کے ساتھ انڈے کی سفیدی ملا کر لگاؤ، بالوں میں چمک آئے گی۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے بری نظر اتر جاتی ہے۔ پانی پی کر پیشاب کر لیا کرو، آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ حمل کے دوران ساگو دانہ کھایا کرو، آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں کو تولیے سے مت ڈھانپو ورنہ بالوں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ بکری کو گھر میں پال لینے سے گھر میں کسی کو بھی الرجی نہیں ہوگی۔ معدے کے تمام مسائل، قبض، اپھارا، گیس اور کولیسٹرول وغیرہ کے لیے ساگو دانہ مفید ہے۔ الٹے پاؤں چلو، موٹاپے میں کمی آ جاتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے اپنے بالوں کو دھو لینے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے اپنے بالوں کو دھویا کرو، چمکدار ہو جائیں گے۔ لیمو کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لو، آپ کے دانت 90 سال تک مضبوط رہیں گے۔ سوتے وقت منہ میں پانی آتا ہو
تو جامن استعمال کیا کرو۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، چہرے پر خوبصورتی آ جائے گی۔ کلونجی کا تیل رات کے ٹائم ناک میں ڈال لو، دماغی صلاحیت تیز ہو جائے گی۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے آپ کے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر لیں، پھر غسل کریں۔ میرا شوہر بہت ہی خوبصورت تھا، مگر شادی کے تیسرے روز وہ اچانک بہت بیمار ہوا۔ میری ساس نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا، مگر اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک دن میری ساس ایک عامل کو گھر لے آئی۔ اس نے بتایا کہ اس پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے اور چند دنوں بعد اس کی موت ہو جائے گی۔ جب حالات خراب ہوئے تو میں ریلوے اسٹیشن پر مٹی کے کھلونے بنا کر بیچنے لگی۔ وہاں ایک کتابوں کی دکان تھی جو کہ ایک بڈھا آدمی چلا رہا تھا۔ سب اسے سید کہتے اور وہ سارا دن مجھے گھورتا رہتا تھا اور میں شرم سے آنکھیں جھکائے رکھتی۔ ایک دن بہت ہی تیز بارش آنے لگی۔ میں جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر اسی سید کی دکان میں چلی گئی۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اچانک اسی سید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کی، مگر وہ کہنے لگا اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ وہ سید تو ایک بہت ہی بڑا۔ آج مجھے تیسرا دن تھا یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ سامنے کتابوں کی دکان پر بیٹھا وہ سید مجھے گھورتا تھا۔ اس کے دیکھنے میں جانے ایسا کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ جاتی تھی۔ پہل تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کون مجھے دیکھتا ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے عورت کے جسم میں ایسے سینسر فٹ کر رکھے ہوتے ہیں کہ غیر مرد کی نگاہ پڑتے ہی اس کا جسم خود بخود دماغ کو سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ میں یہاں ریلوے اسٹیشن پر کاغذ اور گتے اور مٹی سے بنے ہوئے کھلونے بیچنے آتی تھی۔ میں یہاں پورے 1 مہینے سے آ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے گھر کے باہر ہی بیٹھ کر بیچا کرتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر جب مسافر آتے جاتے تو ان کے ساتھ جو بچے ہوتے وہ میرے پاس رکھے کھلونے دیکھ کر مچل جاتے۔ مجبوراً لوگوں کو خریدنے پڑتے اور میری اچھی دہاڑی لگ جاتی تھی۔ میں یہاں کیوں آتی تھی اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، اور یہ کہانی تب شروع ہوئی جب میں گھر سے بھاگ گئی، اور گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہ پاتی۔ پھر لوگ انہیں ایسے ہی گھورتے ہیں جیسے سامنے بیٹھا ہوا دکاندار مجھے گھور رہا تھا۔ میرا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا، پر میں نے محبت کے پیچھے لگ کر اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب امی میری منتیں کرتی تھی۔ وہ چچا کے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، پر میرا دل تو اس انسان پر اٹک گیا تھا جس سے میں روز فون پر بات کرتی۔ وہ کوئی انجان لڑکا تھا جس سے میری دوستی ہوئی تھی، اور پھر وہ سب سے خاص بن گیا۔ اور اب میری حالت ایسی تھی کہ جب تک اس سے بات نہ ہوتی مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی۔ پر ایسا کیوں ہوا تھا کوئی نہیں جانتا۔ میں تو وہ لڑکی تھی جس کی پورا خاندان اور پورا محلہ تعریف کرتا تھا۔ میرے ماں باپ کو مجھ پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ میں 5 وقت کی نمازی تھی۔ میں پردہ کرتی تھی اور محلے میں کسی کے گھر نہیں آتی جاتی تھی۔ محلے کے کسی لڑکے نے آج تک میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا۔ میں سکول بھی مکمل پردے میں جایا کرتی اور وہاں بھی اکثر نقاب کر کے رکھا کرتی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر کہتی کہ میں نے ایسا روشن چہرہ بہت کم دیکھا ہے جیسا کہ تمہارا ہے۔ اللہ تمہیں بری نظروں سے بچا کر رکھے۔ اور میں اماں کی دعائیں لے کر بہت ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت ہی سنبھال کر رکھا تھا۔ میرا سکول ختم ہوا تو میں آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میرے کردار کو دیکھ کر ابا نے فوراً اجازت دی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ میرے اکثر رشتہ دار مجھے کالج بھیجنے کے حق میں نہ تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، لیکن میرے ابا تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے۔ انہوں نے خاندان کے خلاف جا کر مجھے کالج بھیجا۔ میں بہت خوش تھی۔ کالج میں ہر وقت سکارف پہن کر رکھتی تھی، یہاں تک کہ لڑکیوں نے بھی میرا چہرہ بہت ہی کم دیکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھار کینٹین جاتی تو مجبوراً مجھے اپنا نقاب نیچے کرنا پڑتا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی ایسی تھی جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی،
لیکن میں نے اسے نظر انداز کیا کہ میں سہیلیاں نہیں بناتی، پر وہ بات ضد تھی اور بالآخر وہ میری سہیلی بن گئی۔ اس نے ایک دن وضو کرتے وقت میرا مکمل چہرہ دیکھ لیا اور کہنے لگی تم تو بہت خوبصورت ہو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ وہ اچھی لڑکی تھی، وہ ذہین بھی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرنے لگے اور ہماری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گھر کا پتہ بھی بتا دیا، البتہ میں نے اسے اپنا فون نمبر ابھی تک دیا نہیں تھا۔ ایک دن میں کالج سے گھر آئی تو گھر کے سامنے ایک سیاہ گاڑی کو کھڑا دیکھا۔ اس کی فرنٹ سیٹ پر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کی گاڑی ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی برآمدے میں ابو امی کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ امی نے سلام کرنے کا کہا اور پھر میں سلام کر کے کمرے سے چلی گئی۔ ابھی میں نے نقاب اتارا ہی تھا کہ وہ کمرے میں آئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، ماشاءاللہ تم تو چاند کا ٹکڑا ہو۔ اس کا اچانک یہ اندر آنا مجھے عجیب لگا تھا۔ پھر اس نے امی ابو سے کہا کہ مجھے ہر صورت آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، مجھے اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا ہے، کیونکہ میں ایسے ہی چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اماں ابا دونوں کے چہروں پر ایک پریشانی تھی۔ اماں نے کہا، بہن جی ابھی تو ہماری پہلی ملاقات ہے، ہم ایسے معاملات میں جلد بازی نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی ہم آپ کو اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہی جواب دیں گے۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے بھی لائی تھی، بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ مجھے یہی لڑکی چاہیے، اور پھر چائے پینے کی کچھ دیر بعد وہ آخر گھر سے چلی گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ عورت کون ہے اور کہاں سے آئی تھی۔ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ پھر یہ کیسے میرا رشتہ لے کر گھر تک آن پہنچی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ابا ایسے گھر میں میری شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگ ہم سے بہت ہی زیادہ امیر تھے اور ابا ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اور میں تو خود ہی ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ عورت پیسے والی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نخرے والی بھی تھی۔ اماں ابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی کسی نیک دیندار گھر میں ہو۔ وہ عورت دوبارہ آئی تو اماں نے صاف صاف اس کو انکار کر دیا۔ وہ اتوار کا دن تھا، میں بھی گھر تھی۔ اس عورت کو انکار کی امید نہ تھی۔ انکار سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی، جیسے کہ اسے کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ پھر اس نے وجہ پوچھی تو اماں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور کہا، بہن جی ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ مگر وہ ضد کرنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر خود بول دیا کہ میں ایسے گھر میں شادی نہیں کروں گی جس گھر کی عورتیں بے پردہ اور بنا مرد کے گھومتی ہوں۔ اس عورت کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ مجھے کچا چبائے گی۔ وہ عورت ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور جاتے ہوئے مجھ سے بولی، اچھا نیک بیوی دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی اور تمہاری اماں کو بھی۔ اس کا لہجہ یوں تھا جیسے وہ ہم سے ابھی لڑنے پر اتر آئے گی۔ مگر وہ چلی گئی، مجھے بھی تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ اتنے دنوں سے گھر کا ماحول عجیب چل رہا تھا، کیونکہ اماں ابا سادہ لوگ تھے اور یہی سوچتے رہے کہ انکار کریں تو کیسے کرے اور کس چیز کو جواز بنا کر اس کو انکار کرے۔ اور میری حاضر دماغی نے کام کر دکھایا۔ میں پھر سے چہچہانے لگی، جس سے اماں ابا کے چہرے پر بھی رونق بکھر آئی۔ اگلے دن میں کالج گئی تو میری سہیلی بہت ہی بجھی بجھی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کچھ نہ بولی۔ ہم اپنا لنچ گھر سے لے کر جاتی تھی۔ اس دن وہ سوجی والا حلوہ بھی لائی تھی۔ مجھے سچ میں سوجی والا حلوہ بہت پسند تھا۔ اس نے میرا کھانا کھایا اور میں اس کا سوجی والا حلوہ کھا گئی۔ سوجی والا حلوہ کھا کر میں تو خود کو ہلکا اور پھلکا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ سامنے اس طرح منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے وجہ پوچھی مگر وہ ہوں ہاں کرتی۔ بریک کے بعد ہم لوگ پھر سے کلاس روم میں چلے گئے۔ انہی دنوں میرے پیپر شروع ہونے والے تھے، اس لیے میں اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگانا چاہتی تھی۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہی مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی اور میرا سر درد کرنے لگا تھا۔ چھٹی ٹائم تک مجھے اپنے پورے جسم میں تپتا ہوا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ گھر واپس آئی تو طبیعت بری طرح سے بگڑ چکی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے گلے میں کانٹے اگائے ہیں۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ اماں جا کر قریبی کلینک سے لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لائے۔ وہ امی کی دوست بھی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹینشن کی وجہ سے طبیعت خراب ہے
اس نے سکون کی دوا دی اور کہا کہ بہتر ہے، کچھ دن آرام کرے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میڈیسن لینے کے باوجود بھی پوری رات میرا وجود کانپتا رہا۔ میری حالت عجیب ہو چکی تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نماز بھی نہیں پڑھ پائی تھی، رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرا فون بجنے لگا۔ میں نے مشکل سے ہمت کر کے فون اٹھایا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ میں نے فون واپس رکھ دیا کیونکہ میں انجان نمبر کی کال اٹینڈ نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ بار بار بجنے لگا۔ آخر کار مجھے فون اٹھانا ہی پڑا۔ میں نے سلام کیا تو سامنے والے کی آواز سن کر مجھے اپنے جلتے ہوئے وجود میں ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ کون ہو تم، اس نے کہا کہ آج سے تمہارا سکون میں ہی ہوں۔ یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی میرے لیے، اور میں مزید نہیں بول پائی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھا اور اچانک ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو طبیعت کافی بہتر تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو رنگ پیلا زرد پڑ رہا تھا کیونکہ رات سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی مجھ سے کچھ کھایا گیا۔ امی نے انڈا بریڈ کا ناشتہ کروایا تو طبیعت اور بہتر ہوئی۔ میں تیار ہوئی اور کالج چلی گئی۔ رات والا واقعہ ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ کالج میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری طبیعت عجیب ہوتی گئی۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے میری جان کسی کی مٹھی میں ہو۔ میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا جو نہ میں کسی کو سمجھا سکتی تھی اور نہ ہی میں کسی کو بتا سکتی تھی۔ جیسے تیسے کالج میں دن گزرا اور گھر واپس آئی تو مجھے پھر سے بخار ہو گیا۔ امی نے جلدی سے پھر لیڈی ڈاکٹر والی گولیاں مجھے نکال کر دی اور دوا دینے کے بعد میں آرام سے لیٹ گئی، لیکن سکون نہ ملا۔ ہمت کر کے اٹھی اور بڑی مشکل سے نماز پڑھنے لگی۔ اپنے وجود مجھے بھاری بھرکم محسوس ہو رہا تھا اور پھر رات تک میرا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ میں ایک انجانی آگ میں چل رہی تھی۔ اماں ابا دونوں پریشان تھے اور پھر رات کو اچانک اسی نمبر سے دوبارہ کال آئی اور مجھے پچھلی رات والا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو اس شخص کی آواز سنی تو مجھے اپنے وجود سے تکلیف ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ نہ جانے یہ کیا معمہ تھا اور جتنی دیر میں نے اس سے بات کی میرا سر درد غائب ہو گیا، جسم میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ میں نے آج تک کسی غیر مرد سے کبھی ایسے چھپ کر بات نہ کی اور اس وقت مجھے کسی گناہ کا احساس نہیں ہوا، اور پھر روز روز ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ جب تک میں اس سے بات نہ کر لیتی میرے وجود کو سکون نہ ملتا۔ میں اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ میں نے اماں ابا کو کچھ نہیں بتایا۔ آہستہ آہستہ وہ شخص میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ وہ میرے درد کا علاج تھا۔ میں سب سے غافل ہونے لگی تھی۔ مجھے یاد ہوتا تو صرف وہی شخص۔ میری نمازیں قضا ہوتی چلی گئی۔ ایک دن امی نے مجھے بات کرتے سن لیا۔ انہوں نے پوچھا تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس روز اماں نے پہلی بار مجھے برا اور بھلا کہا تھا۔ ان کا مان ٹوٹ چکا تھا، اور پھر اماں نے ابا کو کہہ کر ایک ہفتے کے اندر اندر میرا رشتہ چچا کے بیٹے سے طے کیا تھا۔ میں انکار کرتی رہی پر میری ماں میری منتیں کرنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اور پھر نکاح سے ایک دن پہلے میں نے اپنا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی کو پتہ نہ چلا۔ میرا دل تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ شرعی پردہ کرنے والی ایک گھریلو لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہے، پر مجھے تو اپنا سکون چاہیے تھا جو اس شخص کے پاس تھا جس سے میں بات کیا کرتی تھی۔ اس دن میں نے نہ ہی عبایا پہنا اور نہ ہی چادر۔ مجھ پر کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ میں کیسے اس جگہ پر پہنچی جہاں مجھے اس لڑکے نے بلایا تھا؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ دیکھنے میں وہ ایک اچھا اور سادہ سا نوجوان تھا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بنگلے جیسا تھا۔ میں اندر گئی تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر میرا دماغ چکرا ہی گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پھیکی سی ہنسی مسکرائی اور کہا کہ تم تو خود کو بہت ہی نیک پروین سمجھتی تھی، اور اس کے پیچھے جو لڑکی کھڑی تھی وہ میری وہی کالج کی سہیلی تھی۔ سب نے مل کر جانے کیا کھیل کھیلا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ گئی اور میرا وجود کسی اندیکھے پنجرے میں قید تھا۔ 1 گھنٹے بعد میرا نکاح ہو گیا جس میں میری رضامندی بھی شامل تھی، اور میں اس لڑکے کی بیوی بن گئی۔ پہلی رات ہی اس لڑکے نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر مجھے کسی چیز کی ہوش کہاں تھی، اور پھر وہ رات گزر گئی۔ صبح جب اٹھی تو جیسے ہی میں ہوش میں آ چکی تھی، پر تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میں جیسے کسی خاک سے جاگی تھی۔
میری ساس نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کو رات کو دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا چکے ہیں، لیکن میں رو بھی نہیں پائی تھی۔ رات بس میں آسمان کی جانب چہرہ کیے دیکھتی رہی۔ سوچنے سمجھنے کی مکمل صلاحیت سے اب میں قاصر تھی۔ اور پھر شادی کی تیسری رات ہی میرے شوہر اچانک بیمار پڑ گیا۔ میری ساس نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی لیکن وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ جب کچھ کام نہ آیا تو میری ساس ایک دن بھاگی بھاگی کسی عامل کے پاس گئی۔ دراصل میری کالج والی دوست نے میری چپکے سے تصاویریں بنا کر اپنے بھائی کو دکھائی تھی۔ اسے میں بہت پسند آئی۔ اس نے صرف اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجا تھا، مگر میرے انکار پر میری ساس سے سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے مجھ پر کالا جادو کرنے والے عامل کے ذریعے جادو کروا دیا، اور وہ تعویذ حلوے میں مجھے سہیلی نے کھلایا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے پڑوسیوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ کالے جادو کا اثر تیز بہت ہوتا ہے اور ہمیشہ میٹھی چیز پر ہی ہوتا ہے، مگر اس وقت میں ان چیزوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ اس عورت نے جادو اور تعویذوں کے ذریعے مجھے اپنے قابو میں کیا تھا۔ اب تو میں ان کے گھر تک پہنچ گئی، پر میرے وجود سے وہ جادو میرے شوہر کے اندر داخل ہو گیا تھا اور میرے شوہر پر اس کے بہت ہی برے اثرات پڑے تھے۔ عامل نے بتایا کہ اس کا توڑ وہی کر سکتا ہے جس نے یہ عمل کیا ہے، اور وہ آدمی اچانک سے غائب ہو گیا جس سے میری ساس نے یہ عمل مجھ پر کروایا تھا۔ دن بدن شوہر کی حالت بگڑنے لگی تھی، اور پھر ایک دن میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہوا، کیونکہ میں حقیقت میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ جادو تھا جو مجھے اس تک لایا تھا۔ ساس روتی رہی اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے جس ناجائز عمل کا سہارا لیا تھا اسے اس کی سزا ملی تھی۔ بیٹے کی جدائی میں ساس کا اپنا دماغی توازن بگڑنا شروع ہوا، اور پھر ایک دن میں خاموشی سے وہ گھر چھوڑ آئی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ واپس جا کر میں مزید ان کی رسوائی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ ساس نہیں چاہتی تھی کہ میں گھر چھوڑ کر جاؤں۔ اس کے مطابق میں ان کے بیٹے کی نشانی تھی، پر مجھے اب کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ تھی۔ کچھ عرصہ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اور جس گھر میں میں کام کرتی تھی اس گھر کے مردوں کی نظر مجھ پر ہی جمی رہتی، اور اس گھر کی عورتیں کچھ دن کے بعد ہی مجھے یہ کہہ کر رخصت کر دیتی کہ ہمیں اپنا گھر بھی بچانا ہے۔ ایسی ملازمہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جو ہمارے شوہروں کی نظروں کا محور بنی رہی۔ ایک عمر رسیدہ شخص نے مجھے اپنے ریلوے کوارٹر میں جگہ دی، جس کو سرکاری طور پر ملا ہوا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت سی عورتیں مٹی کے کھلونے بیچتی تھی۔ میں نے بھی کچھ دن ان سے کام سیکھا اور اسٹیشن پر بیٹھ کر کھلونے بیچنے لگی۔ یہاں میں نقاب کر کے بیٹھ جاتی، کم سے کم اتنی کمائی ہو جاتی جس میں 2 وقت کا پیٹ بھر دیتی تھی، اور میرا وجود آج بھی کسی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ میں جب نماز پڑھتی تو سکون مل جاتا، اور کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے یوں لگتا جیسے کوئی چیز میرے جسم میں داخل ہو رہی ہو۔ پھر سے وہی درد، وہی جلن شروع ہو جاتی۔ میں اپنا درد کسی کو بتا نہیں سکتی۔ جیسے تیسے کر کے میں اپنی زندگی اسٹیشن پر گزاری تھی، آتے جاتے مسافروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ پھر اچانک ایک دکاندار مجھے گھورنے لگا۔ میں جب اس کی طرف دیکھتی تو نظریں جھکا لیتا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ ہی رش لگا ہوتا، وہ اکثر اپنے خریداروں کے لیے چائے بھی بنواتا تھا۔ ایک دن تیز بارش تھی اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں اپنا سامان اٹھا کر اس کے پاس چلی گئی اور چائے کے ایک کپ کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجھے کرسی دے کر اپنے پاس بٹھا لیا، چائے پلائی اور کھانا بھی کھلایا۔ اس دن میری کوئی کمائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے پیٹ بھر کر مجھے کھانا نصیب کیا تھا۔ اگلے دن سے مجھے اس کی دکان پر جانا پڑا۔ دکان باہر سے چھوٹی جبکہ اندر سے کافی بڑی تھی۔ اس نے مجھے پھر سے کھانا کھلایا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم روز میرے پاس آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ وہ آدمی مجھے بھلا مانس لگا تھا۔ سب لوگ اسے سید صاحب کہتے تھے۔ میں اس کے پاس جانے لگی تو میں نے اس کی دکانداری کا راز پوچھا، کیونکہ اس کی دکان پر ہر وقت ہی رش لگا ہوتا۔ وہ کہنے لگا، اچھا مغرب ہونے کا انتظار کرو، تب تک تھوڑا رش کم ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر میں پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اپنی اینک اتار کر دی اور کہا، اسے پہن کر دیکھو۔ جب میں نے اینک لگائی تو حیران رہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
وہ لوگ جو اس کی دکان پر گاہک تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، پر اس سید نے بتایا کہ یہ سب اس کے موکل ہیں۔ ایک بار اس نے ایک بزرگ کی مدد کی تھی، اس کے بدلے میں مجھے اپنا علم اور اپنی دوستی سے نوازا تھا۔ ان موکلات کو کھانا کھلانا میری ذمہ داری ہے اور میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں سب سمجھ گیا تھا کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ میں تمہارا علاج کروں گا۔ اور پھر واقعی میں اس سید زادے نے اپنے نوری علم سے میرا علاج کیا اور میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ سید نے مجھے کہا کہ تم نے ضرور نیک اعمال کیے ہیں، تمہاری روح بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے، تبھی تم بچی ہو، ورنہ جیسا تم پر علم کیا گیا تھا تم کب کی مر چکی ہوتی۔ یہ تمہاری پہلے کی گئی عبادت تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ میرے وجود سے بھاری پن ہٹ چکا تھا، وہ جلن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اچانک وہ سید بیمار پڑ گیا۔ میں نے دل سے اس کی خدمت کی، میں نے ڈاکٹروں کو بلایا پر وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا نوری علم دیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اب مزید نہیں جی سکتا، میرا وقت پورا ہونے والا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس علم سے لوگوں کی مدد کرو۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی پر اس شخص نے مجھے تکلیف سے نکالا تھا، وہ میرا محسن تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کے کہنے پر میں نے اسے اپنے ماں باپ کے گھر لے آئی۔ میری ماں مجھ سے لپٹ کر خوب روئی تھی، انہیں سچائی کا پتہ چل چکا تھا۔ سید زادے نے اپنی ساری دکانداری میرے نام کی کہ تم ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا تھی، تبھی یہ دولت بچی رہے گی۔ اور پھر اس نے مجھے اپنا علم سکھایا، اور پھر چند دن کے بعد وہ سید اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بہت ہی نور تھا، اور پھر اس کی جگہ میں نے سنبھال لی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود میں اسی کتابوں کی دکان کو چلانے لگی۔ میں نے اس کی دکان کے لیے ایک لڑکے کا انتظام کیا اور خود گھر میں بیٹھ کر پردے میں لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ میری زندگی میں اب کوئی مرد نہیں تھا، اور لوگوں کی مدد کرنا، ان کو مشکلات سے نکالنا ہی میری ذمہ داری تھی۔ میں آج 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، ہر وقت پردے میں رہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ایک بار پھر مجھے سیدھے راستے پر چلایا ہے۔